سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ شریف لے آئے انشاءاللہ صرف ایک منٹ تو بعد آپ نے میک دیتا جائے گا۔ میں جڑا شیر پڑھ رہے ہیں کوئی شیر میں آخری پیش کر کے حضرت دعا لے کے میک حضرت دی حوالے ایک باری محبت نہ بولیو سبحان اللہ۔ میاں صاحب فرما دینے ویر ویران دے اتر دے بلا تخیر ساڑھے آج دے مہمان خاص خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری فاروق حسین آسی صاحب آپ تشریف لے آئیں انشاءاللہ خطاب فرمان گے کہ تسی حضرت دا محبت نال استقبال جی کرنا ہے کہ انہوں نے پتہ لگے کہ واقعی حضور دے عاشق دا زدہ بیٹھے لے تھکے نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن میلاد مصطفیٰ علماء حق اہل سنت۔ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز میں پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز و جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات بدد خلق کائنات مختر کائنات مخدن کائنات جناب احمد مجتبہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی پاک بارگاہ دے عرض کرنے دے بعد بے بڑے ہی معزز اور محترم علماء کرام ندخانہ نشیر لسان حاجی صاحبان حفاظ کرام قرب و جوار تو جتنے دوست احباب تشریف فرماؤ دعا کریمہ دے جوڑے دی خیرات رب تعالیٰ تو خانوں میں نسانو سارے نو قدم قدم تے نیکی دے ذخیری عطا فرمائے حافظ محمد یوسف صاحب اختر رمضان صاحب شبیر بھائی اور جتنے معززین تشریف فرماؤ گرامی قدر حضرات
آیت مبارکہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا دعائے چاچا دور محمد محفل پاک آپ دی اس بستی اسلام آباد کے اندر انعقاد پذیر رب تعالیٰ قبول فرمائے. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان. پروردگار عالم نے فرمایا کہ لوگوں میرا کملی والا میری دلیل بن کے آگے آ جائے. میں سادہ تے سمپل جا ترجمہ کراں. خامد قامت ہو آوے دا شام نو تے بیوی کھانا سامنے رکھے تے خامد اس کھانے دی تعریف کر دے گے. اے سالن آج بڑا مزیدار ہے, کھانا بڑا مزیدار ہے, تو ہوندا کی ہے بیوی راضی ہو جاتی ہے. بھئی سالن تے کھانے دی تعریف کی دی جا رہی تے راضی بیوی ہو رہی. وہ کہندی ہے جڑے کھانے دی تعریف پیا کرنا ہے کہ بنایا تا میں ہی ہے نا. تے جڑے ویلے تساں میں ماہید ذکر دی محفل سجائی, ماہید علم نشرہ دے سینے دا ذکر, ماہید بدوہا دے چہرے دا ذکر, ماہید ید اللہ دے سونے ہتھاں دا ذکر, ماہید یوہا دی زبان مبارک دا ذکر, ما زاغ البصر دے نینا دا ذکر, ماہید جڑے ویلے اوصاف دے حضور دے حسن بیان کیتا نا. اللہ نے فرمایا جڑے ماہیدیاں تعریفاں پہ کر دے وہ بڑھایا میں ہی ہیں. وہ ایڈیاں شانہ والا وقت بالکل میرے کو تھوڑا میں پڑھا قرآن بھائی جڑا ماہیدی محفلے چاہے بولے سبحان اللہ, جدہ ہاتھ ہے نہ لکھا چھوٹے بولے بھی سبحان اللہ. اکرم بھائی ہو ایک دوست احباب میں چہرے جانتا دعائے کریمہ دے جوڑے دی خیرات آپ احباب میرا بل بیٹھ ذکر رسول کرنا قبول فرمائے. پھر میٹھا جا بولو سبحان اللہ. جی دی ماں نے اللڑ بلڑ بابے دی لوری تھے پالے چوپ روے تے جی دی ماں نے درودہ تے ناتا دی لوریاں دے پالے نا وہ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. یاد رکھیا جے آکیڈا سونا موسم تے آٹھنی جی ہوا پہ چل دی تو ہاڈا میرا پیغام لے کے جاوے تو گنبد خضرا نال ٹکراوے. آکھے ماہیا میں ویکھ کے آئیاں تیرے غلام ہجے بھی تیری راہ وچ اکھیاں وچھا کے بیٹھے نے. بھائی سیانے لوگ آکھ دینے کہ جی دا کھائیے او دا جی دی ماں نے دسیا پترا سے پالے ہی ماہید لنگر تے او بولے سبحان اللہ. میں نو پتہ ہے بندے اجے سبحان اللہ نہیں بول رہے. بٹ پوے سونا ہو جڑا کنا نو پھاڑے تے بٹ پوے زبان ہو جو ذکر مصطفیٰ جی نہ بولے. جڑا ماہید ملا دے ہاتھ اونچا کر کے بولے سبحان اللہ. اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اللہ نے ارشاد فرمایا لوگا میرا کملی والا میری دلیل بن کے آگے آجے. عرض کی دی اللہ دلیل اللہ بے دی ہوں دیئے تو ہاڑا دعویٰ کیے ہیں. اللہ نے فرمایا میرا دعویٰ ہے کہ لا الہ الا اللہ. فرمایا میرے برگا معبود کوئی نہیں. عرض کی دی اللہ لوگاں نے تا پتھرانو اپنا معبود بنا لیا, لوگاں نے تے اگنو اپنا خدا بنا لیا, لوگاں نے اپنے برگے انسانہ دی پوجا کر لئے, لوگاں نے تا جانورانو اپنا معبود بنا لیا. عرض کی دی اللہ کدی سامنے آ تینو ویکھ کے منیے تیرے برگا معبود کوئی نہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا لا تدرکہ الابصار. ارشاد فرمایا میری تو تصویر کوئی نہیں, کوئی آنکھ میں نوے خزب دی کوئی نہیں. عرض کی دی اللہ پھر منگا گے کہ تیرے برگا معبود کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا میری صورت لکھن والے کر انجل نے میں اپنا ماہی بنا کے بھیج دینا. وہ ایڈیاں شانہ والا ماہی وہ دے سینے دے میں قرآن اتار دینا. اللہ نے فرمایا سونے کر انجل نے ظلف تیری رکھ دینا بچ قسم اپنی رکھ دینا. اللہ نے فرمایا سونے آنکھ تیری رکھ دینا بچ کٹنا اپنا رکھ دینا. سونے ہاتھ تیرے رکھ دینا بچ پکڑ اپنی رکھ دینا. سونے قدم تیرے رکھ دینا بچ ٹور اپنی رکھ دینا. فرمایا سونے زبان تیری رکھ دینا بچ بولیاں اپنیاں رکھ دینا. جڑے ویلے اللہ نے ارشاد فرمایا سونے یہ بندے میں نو ویکھنا چاہتے ہیں. اللہ نے تو مقدی مکا دی تھی جج درد محفل دے ہونے والے بستی اسلام آباد وچ رہنے والے اللہ نے تو مقدی مکا دی تھی. اللہ نے فرمایا سونے صورت تیری رکھ دینا بچ جلوہ اپنا رکھ دینا. سمجھ آئیے ہاتھ چوک
کے بولے سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات ماہی دے ایسے اوصاف، گرامی قدر حضرات رب تعالیٰ نے فرمایا بندے میں نو تھکنا چاہ دے رہے ہیں، کملی والے کر اینج لینے صورت تیری رکھ دینا وچ جلوے اپنے رکھ دینا۔ او ماہین رب نے کتنی شانہ بیان دیتیاں۔ گرامی قدر حضرات آؤ میں برہان دا ترجمہ کرام۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سونیا مکہ چو ہجرت کر کے آؤ، جڑے بلے میرے آقا علیہ السلام مکہ چو ٹورے نا، میں بڑے پرید لفظ استعمال کرام تے مکہ چو ٹورے دو راہی، ایک رب دا ماہی تے ایک رب در ماہی دا ماہی، ایک ابو بکر صدیق تے ایک میرے آقا علیہ السلام، جڑے بلے ٹورے نا تا رستے دلدر زیادہ راہ ختم ہو گیا، کھان پین دا سامان مک گیا۔ گرامی قدر حضرات ادھر ابو بکر صدیق نے عرض کی تے سونے کھان پین دا سامان مک گیا، ادھر میرے آقا علیہ السلام آپ سرکار نے وکھیا کے سامنے ککھاں دی کلی پہ نظر آندی ہے۔ ابو بکر صدیق نے عرض کی تے سونے اجازت ہوئے تے اتھو کسے شاید کھان پین دی شاید پتہ کرا۔ یاد رکھے جے میرے آقا علیہ السلام نے جڑے ککھاں دی کلیاں والے نا غریب انہاں نال میرے آقا نو بڑا ہی پیار ہے۔ میرے آقا تشریف فرماتے حضور نے فرمایا صحابہ دعا واسطے ہاتھ چکو۔ میرے آقا نے عرض کی تے یا اللہ میں زندہ بھی مسکینہ تے رکھی تے میں ماری بھی مسکینہ دے اندر تے دہاڑے قیامت دے میرا حساب و کتاب بھی مسکینہ دے وچ کری۔ دہاڑے قیامت دے چودھریاں چ کھلوتے ہون گے، روزہ داراں چ کھلوتے ہون گے تے نیکوکار نیکاں چ کھلوتے ہون گے، غریبوں مبارک ہوئے محمد غریباں چ کھلوتے ہون گے۔ ادھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پتہ کرو بھی کسے شاید کھانا پین دا۔ ابو بکر صدیق نے دروازہ کھڑکایا تھے، ایک وڈیری جی مائی بار آئی، جڑے بلے وڈیری جی مائی بار آئی نا تو انہیں میرے آقا دا حسن ویکھیا تے ادھر ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی اماں اسا مکے دے حاجیاں تے مدینے دے مسافراں تے گھر دے اندر کوئی کھان پین دی چیز ہے؟ جڑے بلے مائی نے میرے آقا دا حسن ویکھیا نا اکھاں وچوں اتھرو آئے تے نال رو کے آسمان وال ویکھیا، عرض کی تھی نیلی چھت دے مالکا اگر ایڈا غریب نانا بناؤ دو ایڈے سونے پرونے میں اپنے بوے تو خالی نہ بولی۔ ابو بکر صدیق نے عرض کی اماں جے ایڈا ہی پیار کرنی ہے اور تیرے گھر دے اندر ایک بکری ہے، اجازت ہوئے تے اے بکری دا دودھ چو لئیے۔ ہن اے معبد والی حدیث تے بڑی مشہور ہے پاک۔ گرامی قدر حضرات ادھر ابو بکر صدیق نو مائی آکھن لگی ایڈی کمزور ہے میرا خامد بکریاں چارن واسطے گیا ہے، اگر اے ٹور سکدی تے میں نال ہی بھیج دیندی، اے تے کمزور ہے ادھر تو دودھ ہی کوئی نہیں۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا اماں اجازت تو دے دے دودھ ساپے چو لینے ہیں۔ اس مائنوں کا نہیں نہ پتا کہ ساڑھا فرونا بنے ہے وہ رب دے عرشہ دا فرونا ہے، پر ابو بکر صدیق نو دا پتا ہے نا کہ کائنات دے سارے خزانے دیا کنیاں رب تعالیٰ نے آہی دی جیب چ رکھ دیتیاں۔ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ان ادھے واسطے وقت درکار ہے کہ ماہی نو رب نے مختار کل بڑھا کے بھیجے آئے۔ گرامی قدر حضرات ادھر میرے آقا علیہ السلام آپ سرکاروں کو مائی کہن لگی اگر چویا جانا دے دا چھو لو۔ حضور ٹورے ٹورے جڑے والے دروازے تے آئے نا میرے آقا دے جسم اتھر دیا خوشبواں ہوا چ تے ہوا بکری دے سا چ ہن اگے بکری گوڑیاں چ سر دے کے بیٹھی تے سا ماہی دی خوشبواں جڑے ویلے اندر گئی نا تے بکری اپنا سر چک لیا تے کہن لگی اٹھنی جتیاں اڈیکاں 1,24,000 نبی کردے رہنی او ماہی آگے آئی، او ماہی آگے آئی۔ گرامی قدر حضرات ادھر والے اٹھ ویکھیا نا تے میرے آقا نے اس طرح اشارہ کیتا تو ہانوں پتہ بکری جدوں بھی بول دیا نا تے میں کر کے بول دیے۔ گرامی قدر حضرات ادھر میرے آقا نے اشارہ کیتا بکری عرض کرتی ہوئے سونے میں میرے آقا نے جڑے والے تیسری مرتبہ اشارہ کیتا حضور نے فرمایا ادھر اشارہ کیتا بکری عرض کرتی ہوئے سونے میرے آقا نے فرمایا ہاں تو بکری ٹور دی میرے آقا دی بارگاہ چ آئی تے عرض کرتی ہوئے سونے اور جیڑا میٹھا بلایا آج تو پہلے ایڈا میٹھا کدی کسے بلایا ہی کوئی نہیں۔ اس وہاں سے میں سوچی بہ گئی ہوں کہ کتھے تو کتھے نالے بکری رو کے عرض کر دی میں سونے کو جی میرا دل پر سونا تے میں کنے اسنو سونی
والا سی میرا کار ملوا ہوئے او کتروں دی نام رے جاوا السلام آپ سرکار نے اس بکری دی کھیری تے ہاتھ پھیریا جڑے میرے حضور نے ید اللہ دا سونا ہاتھ مبارک پھیریا بکری نے ٹنگا کھول لیاں بکری دی کھیری جو دودھ آ گیا ادھر ابو بکر صدیق نے فرمایا اماں برتن لے کے آؤ امائی گھر گئی انہیں چھوٹا جا برتن نالے آنکھ دی جاندی ہے آنکھیا بھی ہے دودھ نہیں دین دی اگر دودھ دے گی تو کتنا دے لے گی امائی نہ چھوٹا جا گلاس کو کٹوری کو کولی کو چھوٹا برتن لے کے آئی میرے آقا نے جویا دودھ بھر گیا امائی بڑا برتن کو جاگ کو چاٹی کو گھڑا لے کے آئی میرے آقا علیہ السلام نے دودھ جویا وہ بھی بھر گیا گرامی قدر حضرات مائی ہوں اندر جاندی برتن لیوں دی جا رہی حضور بھر دے جا رہے لیوں دی جا رہی حضور بھر دے جا رہے لیوں دی جا رہی حضور بھر دے جا رہے ہوں مائی جو اندر گئی تے باہر آیا ہوئے ابو بکر صدیق نے فرمایا اماں برتن لے کے آ کہنے لگی میں کتھوں لے کے آماں میرے تو گھر دے سارے برتن ہی بک گئے جتو رب دا ماہی لنگ دا گیا بس رب دیا رحمتاں ونڈ دا گیا ادھر میرے آقا نے دودھ پیتا ابو بکر صدیق نے بھی دودھ پیتا میرے آقا تشریف لے کے گئے ادھر خامند ابو معبد جڑے ملے گھر آیا نا بکریاں چار کے انہیں گھر دے بھی جو وکھیا کہ ہر پاسوں عجیب عجیب پیاں خوشبوئاں ہوندیاں نے خامند نے پوچھا کو ساڑھے بیڑے آیا سی گرامی قدر حضرات مائی تو ہو گئی نا میرے آقا دی تعریفہ نو شروع اور جنہ میرے آقا نو ویکھیا حضور دے اصحاب فرمودے نے لم ارا قبلہو مثلہو ولا بعدہو فرمودے نے ماہی برگا نہ ماہی تو پہلے ویکھیا نا ماہی دی مثال بعد چونا ہے ماہی اپنی مثال آپ ہے ماہی تو ہو گئی نا میرے آقا دی تعریفہ نو شروع گرامی قدر حضرات ہوئے کیوں نا وہ ماہی جو ایڈیاں شانہ والا جو گھر دے وچوں خوشبوئاں وہ کہنے لگا او دا نام پوچھیا سی جب مائی نے ہاتھ ہمارے کہنے لگی او تو میں او دا نام پوچھیا ہی نہیں اور مائی نے اپنے آپ ہی نام رکھ دیا کہنے لگی کہ ساڑھے بیڑے مبارک آیا سی کی آیا سی بھئی مبارک دا معنی برکت والا کیونکہ ماخلے ملادے میں بڑی جلدی نال عرض کرا حضرت اما آمنہ کو پوچھو جڑے ویلے ماہی تیری گودی چاہیا تے کتنی ایک برکتاں ویکھیاں اس تو اولے سبحان اللہ بولو میں نے سبحان اللہ کہلوان دا بڑا والے وقت تھوڑا تو سا اچھا بولو سبحان اللہ جڑا ماہی دا ملاد تے جشن دے آئے بولے سبحان اللہ گرامی قدر حضرات امامنا فرما دیا نے جڑے میرے ماہی میرے شیخ میں سے آیا میرے کو خوشبوئیں دے ہلے آ رہے ہیں گھر والے پوچھ دینے آمنا اتر کیڑا لگانے ہیں امامنا فرما دیا نے پاپا عبدالمطلب میں نے کوئی خوشبو لے آکے دینے والا کوئی نہیں جب یہ سونی صورت والا ماہی میرے شیخ میں سے آیا ہے میرے کو خوشبوئیں دے ہلے آ رہے ہیں نبی دے رسولہ دی زیارت آئے ہو رہی ہیں نبی دے رسولی آکے میں نے مبارکہ دے دے رہے ہیں آمنا تینو مبارکی ہوئے جڑا تیری گھوٹی بچی آ رہے ہیں اس ساٹا بھی سردار ہے کون نبی آدھا سردار فرما دیا نے ویلا گزر جا گیا پھر میرے ماہی دی ولادت ویلا آیا فرما دیا نے رات جا رہی دن آ رہے ہیں جس طرح آما اور گنا ولادت ویلے پیاس محسوس ہوتی ہے فرما دیا نے میرے پیاس محسوس ہوئی ایک کون والا اندر ہی آیا جنہیں پیالہ مشروب جا میں پیش کی جائے اما آمنا فرما دیا نے مشروب تو جنالو چیزائے شاید نالو نکھائے برف نالو ٹھنڈائے فرما دیا نے جڑے ملے میں پینے میری پیاس بھی مک گئی میرے دکھ بھی مک گئے میری بھوک بھی مک گئی فرما دیا نے جڑے کمرے دے اندر بیٹھی ہیں اچھا آنا کو سا کمرے دی دیوار شاکی ہو گئی یہ کون والی اندر ہی آئی ہے دوجی آئی تیجی آئی چوتھی آئی بیک وقت چار عورتیں آ گئی آمنا فرما دیا نے بی بیوں توڑی وضا کتا قریشی عورتہ والی کوئی نہیں بی بیوں تو سب کون پہلی گھر لگی آمنا فکر نہ کرے میں تیری ماں ہوائی آ گئی لگی آمنا فکر نہ کرے میں فیرون دی بی جناب آسیہ آ گئی تیجی کہنے لگی آمنا فکر نہ کر میں عیسیٰ دی ماں مریم آ گئی چوتھی کہنے لگی آمنا فکر نہ کر میں حضرت ابراہیم دی گھر والے جناب بی بی حاضر آ گئی چارے عورتیں ہاتھ جوڑ لے نارے کہنے لگی آمنا فکر نہ کر اصل نبی آدھی آمانت بھیڑا بڑھ کے نہیں آیا
بلکہ تیرے لال دیاں دائیاں بن کے آئیاں میں دیکھا خرج منی نور میرے چو نور دا ظہور ہویا حول سبحان اللہ میرے چو نور دا ظہور ہویا گرامی قدر حضرات آپ فرماتی نے بیٹھی تا میں مکہ دے وچا اداعت لہو قصور و شام ماہی دے متھے دا اتنا نور ہے میں شام دے محل پہ ویکھنی ہے گرامی قدر حضرات جڑے رب نے بسم اللہ میں پتہ بولن کے گرامی قدر حضرات زندہ باد گرامی قدر حضرات میرے آقا دی ولادت ہوئی تو رب نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور میں تو ہٹے والا نور بھیجیا تو جنہیں پیدا کیتا انہیں آکھیا خرج منی نور میرے چو نور دا ظہور ہویا گرامی قدر حضرات جڑا بن کے آیا انہیں فرمایا اول ما خلق اللہ نوری سب تو پہلے رب نے میرے نور نو تخلیق کیتا اور ماہی دے چانن دا ترجمہ میاں صاحب کو کراما جو بولو سبحان اللہ دل دریا سمندر ڈونگے دل دریا جتنا ہوئے نا تو سمندر جنہ ڈونگا ہوئے بیچ عشق مصطفیٰ دیاں لہران سبحان اللہ آپ پہ نکل دی جڑا عشق مصطفیٰ دیاں لہران جب اٹھوئے اولے ہوئے سبحان اللہ تو میاں صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ سورج وانگ سورج وانگ نورانی متھا نظر لکی تھی جاوے جے پتھر دل والا تکے ادھے اکھیاں پانی اما آمنہ آندیاں نے کہ خوشبوہاں آندیاں حضرت جڑے بلے معبد دا خامند آیا نا تو انہیں خوشبوہاں حضور دی ویکھیاں انہیں پوچھا کوئی آیا سی سے کہنے لگی ساڑھے بیڑے مبارک آیا سی جنہوں گالی آدھے بولے وہ سبحان اللہ گرامی قدر حضرات خامند کہنے لگا میں اپنے گھر دے نیڑے نیڑے بکریاں چاریا کرانگا ہون جڑے بلے مبارک آوے نا تو میں نے دوسی میں بھی مبارک دی زیارت کرتا مانگا گرامی قدر حضرات ایک دن نا مائی دے گھر کوئی چیز ختم ہو گئی جس طرح ساڑھے گھر کوئی چیز مک جائے اسی اڈا رتا ٹی بٹھڑ جانے ہیں اوتھو نہ ملے کوٹ سڑا پھر اسی بورے والا تے بہاڑی ٹر جانے ہیں شہر گرامی قدر حضرات جڑے بلے مائی دے گھر کوئی شاید مکی نا تے مائی ٹوری ٹوری مدینہ شہر آ گئی جڑے بلے مدینہ شہر آئی تو مائی دے نال چھوٹا جا بچہ تے گلی دے اندر تاجدار صداقت امام العاشقین حضرت ابو بکر صدیق اس بچے دی نگاہ ابو بکر صدیق دے چہرے تے پے گئی تے بچہ اپنی ماں نو آکھدے اماں او بازار وچ او کھڑا ہے جڑا مبارک دے نال ساڈے ویڑے آیا سی مائی دیاں تے لگ گئیاں دوڑاں گرامی قدر حضرات ادھر مائی نے ابو بکر صدیق نو کہن لگی وے دس مبارک کتے ابو بکر صدیق نے فرمایا اماں دس کیڑے مبارک دیا گلاں پئی کرنے ہیں مائی کہن لگی ایک بار میرے ویڑے آیا آپ تا ٹر گیا ہے پر ماہی دیاں برکتاں اجے بھی نہیں پیا مک دیاں ابو بکر صدیق اس مائی نو لے آگے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر بٹھا دیتا سارا دن مائی میرے آقا دا چہرہ ویکھ دی رہی میرے آقا دیاں میٹھیاں میٹھیاں گلاں سن دی رہی جڑے ویلے شام آئی اس مائی نے میرے آقا دا کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھ کے جڑے ویلے اپنے گھر آئی شام نو خامد بکریاں چار کے آیا انہیں بیڑے دے وچ ویکھیا ہر پاسے اوہی خوشبوئاں پیاں گیاں نے اور جڑیاں پہلے دن آیاں گرامی قدر حضرات اندر خامد پوچھ گئے آج ساڈے بیڑے مبارک آیا سی مائی کہن لگی نانا مبارک نہیں سی آیا میں آپ مبارک بل گئی خامد کہن لگا میں نے بھی دس دے دی میں بھی مبارک میں خیادا مائی کہن لگی اسا نہ کر میں او بیڑا ہی ویکھے آئی ہاں اور جتھے ساڈا مبارک وسدائی اور جدو جی کرے گا اس مبارک ملے ہمارے اور ساڈا مبارک وہی مبارک ہے اور جنوں جگ محمد کا گا
کہ جنہوں جاگ محمد کہتا ہے. گرامی قدر حضرات میں عرض کراں او ساڈا ماہی ایڈیاں شانہ والا مولانا روم نے ایک وانڈ کی تھی. گرامی قدر حضرات رب تعالیٰ کا شکر ادا کیتا کہ رب نے او سانو سونا تے ستھرا عقیدہ عطا کیتا کہ جس عقیدے دے اندر ادب مصطفیٰ ہے. گرامی قدر حضرات رب نے آخری نبی دا امتی بھی بنایا تے امتی بنان دے بعد وہ عقیدہ عطا فرمایا جس عقیدے دے اندر ادب مصطفیٰ ہے. اب دین کلہ ادب سارا دین ہی ادب دے اندر ہے. میرے آقا نے فرمایا انما یعرف الفضل لأہل الفضل اہل الفضل. حضور نے فرمایا کہ عزت والا ہی عزت والے دی عزت کرتا ہے. تے جنہیں مدینے دے ماہی دی عزت کی تھی رب نے دونوں جہانہ دے وچ عزت عطا فرمایا ہے. مولانا روم نے بڑی پیار دی گل لکھی لوگو تسا میں خوش نصیب ہاں کہ ماہی دے با ادب ہاں. مولانا روم فرماتے نے ایک بکری اجڑ تو بچھڑ گئی تے جڑی بکری اجڑیوں بچھڑیوں بھی گھیاڑا جو گئی بے مرشدہ چوپ تے مرشد والا سبحان اللہ دی صدا دے دے. گرامی قدر حضرات جڑے بکری اجڑ تو بچھڑ گئی نا تے او دے پیچھے بھی گھیاڑ لگیا. کاری اختار جڑے گلے اس بگھاڑ پیچھے لگا نا تے بکری اپنے آپ نو بچان واسطے حافظ محمد یوسف او پہاڑ تے چڑھ گئی. جڑے ویلے پہاڑ تے چڑھی نا تے پیچھے بگھاڑ بھی چڑھ گیا. جڑے ویلے بکری نے ویکھیا کہ بگھاڑ تے میرے پیچھے لگا آ رہا. مولانا روم فرماتے نے بکری اپنے آپ نو بچان واسطے نا انہیں پہاڑ تو نیچے دل کے انہیں چھلانگ مار دی تھی. بکری دیاں لتاں دل پھس گئیاں. بگھاڑ نے ویکھیا لے ساڈا شکار پھس گیا پر انہوں کی پتہ ہوئے ہو جے مالک جیوندے ہون بچائی لے. گرامی قدر حضرات ادھر بگھاڑ نے بھی چھلانگ مار دی تھی. بگھاڑ دیاں لتاں بھی پھس گئیاں. ادھر بکری دیاں لتاں بھی پھس گئیاں تے بگھاڑ بھی پھس گیا. تو بکری نے پیچھے موڑ کے ویکھیا تو بکری ہس پئی. بگھاڑ کہنے لگا لتاں میریاں بھی پھس گئیاں تو لتاں تیری بھی پھس گئیاں تے ہسدی کیوں ہے. گرامی قدر حضرات بکری نے اس طرح سورج وال اشارہ کیتا. بگھاڑ کہنے لگا مارے میں ہی جانا مار تو ہی جانا تے سورج کی پہ تک نہیں ہے. ادھر سورج وال ویکھیا تے سورج ڈوب جاوے. گرامی قدر حضرات مولانا روم فرما دینے بکری کہنے لگی آوے کہ شام پہ چلی شام پہ چلیے. جڑے شام نو میرے مالک آجڑی نے بکریاں لے کے اپنے گھر جانا ہے. انہیں بکریاں چیک کرنیاں نے وچ میں نہیں ہونا. میرے مالک نے مینوں ڈھونڈن لگ پڑا. میرے مالک نے مینوں بچا لینا ہے. بستی اسلام آباد وچ رہنے والے میرا اے جملہ اکھ چ اکھ پا کے سنیا جے. بکری کہنے لگی میرے مالک نے مینوں بچا لینا ہے. میرے مالک نے مینوں بچا لینا ہے. دس تیرا کی بنے گا تیرا تو مالک ہی کوئی. آج لوگ آکھدے نے کوئی نبی ولی دے ہاڑے گیا مدر کا نہیں ہونا. نالے لکھدے نے دسو بناد کتھے لکھے آئے. آج میرے آقا دی شفاعت مصطفیٰ دے قائل نہیں. اور جڑے بگھیاڑ کہندے نے انہاں دے کم نہیں ہونا. او ساڈے مالکاں نے سانو بچا لینا. یاد رکھیا جے اے گل بڑی ساری ماہی سے بنایا جے. اللہ نے فرمایا عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. پروردگار عالم نے فرمایا کملی والے ان قریب تو ہاڈا رب تانوں مقام محمود عطا فرمائے گا. اور مقام محمود ہی مقام شفاعت مصطفیٰ ہے. گرامی قدر حضرات گل ساری ماہی دے بڑھایا بن دیجئے. ہن میرا جی کردا ہے اس شفاعت مصطفیٰ دا رنگ پیر باہو کرواما جو بولو سبحان اللہ. یقین کرو جتنا میں زور لا دیتا نا ڈائریکٹ آ کے میں کبھی لایا نہیں. تو تسی ڈائریکٹ زور نہ سبحان اللہ بول بھی نہیں رہے بھائی. اگلے ٹائم کی تھی رات ملتان تقریر کر کے آئے. رات پھر بہاڑی تقریر ہے. بندہ تھکتے جاندہ جے میں نہیں تھکیا تو سا کیوں تھکے بیٹھے بھائی. یا اللہ جڑا اچھی آواز میں سبحان اللہ بولے اپنی امی نال حاجے کر کے آئے. یا اللہ جڑا ادھر اچھی آواز میں سبحان اللہ بولے اپنے ابو نال حاجے کر کے آئے. یا اللہ جڑا ادھر اچھی آواز میں سبحان اللہ بولے اپنے پیر و مرشد نال حاجے کر کے آئے. یا اللہ جڑا ادھر اچھی آواز میں سبحان اللہ بولے مولا ترقی جاندہ راتی سامنے میرے آقا دی زیارت نصیب کروا. کام ایتھے رکھو تو بولو سبحان اللہ. تے عارفان سلطان نے بڑا میٹھا جا رنگ پیش کی تے آپ فرماندے نے بسم اللہ میں اللہ دا تے اے بھی کہنا بھارا
چھٹ سی عالم سارا ہو حدوں بے حد درود نبی تے او دیدہ ایڈ پسارا ہوں میں قربان تیرے بغیر میں قربان تیرے بغیر میں قربان تیرے بغیر میں قربان تیرے بغیر او جنہ ملے آئے نبی پیارا ہو میں قربان تیرے باہو او جنہ ملے آئے نبی پیارا ہو اور رب دا جتنا شکر ادا کرو اتنا کم ہے کہ رب نے اپنے آخری ماہی دا امتی بڑھایا کہ رب نے قرآن سے ٹائٹل دیتا کنتم خیر امہ تو ساری امتہ جو بہترین امت ہو ساری تقریر ایک پاسے دو تین جملے ایک پاسے یاد رکھیا جائے تو آڈی میری کچھ ڈیوٹی بھی ہے صرف نعرے مار کے نہیں ٹر جانا صرف سبحان اللہ دے بابا ایک کر کے پوری محفل منا کے خالی نہیں ٹر جانا کچھ نہ کچھ لے کے جانا ہے تو ہاڈی میری ڈیوٹی یہ ہے تأمرون بالمعروف نیکی دا حکم دینا وتنہون عن المنکر برائی تو منع کرنا اگر چاہتے ہو ماہید نہ سچا عشق ہوئے اور پتہ لگ جاوے عاشق رسول ہے پھر نماز میرے اکھاں دی ٹھنڈا کی نمازہ دی پابندی کرے گا گرامی قدر حضرات میں عرض کر رہا ہوں اس واسطے بھی وقت درکار ہے ہندو تے مسلمان دو بندے کٹھے بیٹھے ہونا ناک بھی اکو جیا کان بھی اکو جیا تو پورا چہرہ بھی اکو جیا پورا بدن بھی اکو جیا گرامی قدر حضرات اس علاقے دا بندہ نہ ہوئے کسی اور علاقے دا وہ بندہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ ہندو کیڑا تو مسلمان کیڑا ہے گرامی قدر حضرات مسجد آزان آ جائے تو جڑا مسلمان اٹھ جاوے پتہ لگ جاتا واحد سچا غلام جا رہا ہے گرامی قدر حضرات محفل سبحان اللہ دہاڑے قیامت سب سے پہلے نماز دا پوچھا جائے گا نمازہ چکیاں پڑھ کے آیا سا گرامی قدر حضرات نماز جنت دی کنجی ہے تے نماز دی کنجی وضو ہے وضو کامل کر وضو دے بڑے فضائل ہیں نماز دا براؤ برا وضو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار دو غلام کو بتا وضو کردہ دے اللہ نہ کرے روڈ حادثہ ہو جاوے ایکسیڈنٹ ہو جاوے تو بندہ فوت ہو جاوے او دا نام شہداء لکھیا جاندہ ہے وضو کر کے بندہ سو جاوے رات میں موت آ جاوے او دا شہداء نام لکھیا جاندہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حدیث دا ترجمہ ساڑی شریعت حکم ہے وضو جڑے ویلے بندہ کرے نا تو وضو دی نیت نال ہاتھ دھوے رب ہاتھاں دے گناہ دھو دیندا ہے بندہ چہرے تے چھٹا مارے تے چہرے تے گناہ دھو دیندا ہے بندہ پیر دھوے تے پیراں دے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ گرامی قدر حضرات بیٹھے میں بڑی جلدی نال عرض کراں ایک بندہ آیا انہیں وضو کیتا تے قریب آ کے بیٹھ گیا آپ نے فرمایا آدھے ماں پیو دی بھی ادبی کرنا ہے آدھے ماں پیو دی بھی ادبی نہ کیتا کر یہ اس امام دی گل ہے جے تو سمے مقلد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت التابعی رحمۃ اللہ علیہ دوسرا بندہ آیا انہیں وضو کیتا تے قریب بیٹھ گیا تے آپ نے فرمایا زنا کرنا ہے لوگوں نے حیا لینا یاد رکھیا کر دھی بہن اپنی دھی بہن بنا جیڑی حقیقت بات ہے ایدو سن دے بھاویں ایدو سن یہ ساری شریعت دا حکم ہے کسے دی دھی بہن نو اپنی دھی بہن بنا پھر ویکھ رب تیری اس طرح کیویں رکھوالیاں کراندا ہے گرامی قدر حضرات انہاں کے لوگوں نے حیا نہ کر بیٹھ گیا تیسرا بندہ آیا تے آپ نے فرمایا شراب نوشی کرنا ہے شراب نہ پیتا کر گرامی قدر حضرات وہ بھی بیٹھ گیا تے تینے عرض کردے نے اللہ پالا تانوں کیویں پتہ چل گیا آپ نے فرمایا وضو کیتا ہو تے رب دا میرے کول کشف ہے میں او پانی دے وچ تواڈے جڑے گناہ لڑے جاندے او مینوں نظر نہیں پہ آندے بندہ آ گناہگار ہے یہ تو اے بھی پتہ چلیا کہ بندہ ہاتھ دھوے ہاتھ دے گناہ دھوپ جاندے ہیں چہرہ دھوے تے چہرے دے گناہ پاؤں دھوے تے پاؤں دے گناہ رب تعالیٰ تو ہم میں نشان سارے پکا سچا نمازی بننے دی توفیق عطا فرمائے عقیدہ اہل سنت زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین مصطفیٰ جان رحمت پہلا سلام شمع بز میں ہدایت پہلا سلام شمع بز میں
हिदायत बेला चेहरा मुस्तफा असल कुरान है आशिकों की तिलावत बेला हौसला मुस्तफा जाने रहमत बेला हौसला में शमए बज़ में हिदायत बेला या इलाही सदक़े आमद रसूल ये सलामे आज ज़ना हो सारे दोस्त भाई तशरीफ रखो तशरीफ से أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي آمين وعلى آله وأصحابه أجمعين الہ العالمین پوری محفل پاک کا ثواب پڑھایا گیا الہ العالمین کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار دی وسیلہ و جزیلہ دنال چاچا دور محمد انہاں دے ماں پیو دی روح میں اشارے ثواب کرنا مولا قبول فرما کریمہ دے جوڑے دی خیرات ایک خوبصورت انتظام کرنا اپنی پاک بارگاہ قبول فرما لنگر دے اہتمام کرنا اپنی پاک بارگاہ قبول فرما ماہی دا میلاد منانا اپنی پاک بارگاہ قبول فرما الہ العالمین انہاں اپنے گھر دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا میلاد منائے الہ العالمین انہاں دے ویڑ دے اندر الہ العالمین اپنی رحمت دا نزول فرما الہ العالمین انہاں دا ویڑا بنیرا آباد فرما کریمہ دے جوڑے دی خیرات جتنے دوست آباد اول تو آخر دعا تک شامل رہے الہ العالمین انہاں دوستان دے دلی نیک جائز مقصد پورے فرما الہ العالمین جنہاں دے والدین اس دنیا فانی تو ٹر گئے مولا بخشش فرما جنہاں دے والدین سلامت انہاں دا سایہ انہاں دے سرن تے تادیر نصیب فرما الہ العالمین سنو ساجنوں نیکین کرنے دی توفیق عطا فرما برائیاں تو بچنے دی توفیق عطا فرما نماز پنجگانہ بجماعت ادا کرنے دی توفیق عطا فرما الہ العالمین ساڑی سے ساڑے والدین دی بخشش و مغفرت فرما مولا کریم تو غفور الرحیم بخشن علا بندہ گناہگار خطا کار سیاکار الہ العالمین بندے تے کرم کرنا تیری شان کریمہ دے جوڑے دی خیرات ماہی دی آمد دے وسیل و جلیل الہ العالمین ساڑی ساڑے والدین دی بخشش و مغفرت فرما دعا دور کو بیمار ہے صحت و تندرستی عطا فرما بے روزگار ہے ایک روزگار عطا فرما بالخصوص جتنی امامہ دے بچے بیرون شہر بیرون ملک رزق دی خاطر گیا مولا دن دگنی راجوں نے ترقی عطا فرما الہ العالمین انہاں دے کاروبار کے اندر برکت و وسعت عطا فرما عالم اسلام دی خیر فرما دین اسلام دا بول والا عطا فرما بالخصوص فلسطین دے مجاہدین الہ العالمین انہاں دی حفاظت فرما عمر دراز عمر بالخیر فرما الہ العالمین کفار نو نیست و نابود فرما ساڑے وطن عزیز ملک پاکستان دی خیر فرما الہ العالمین ملک پاکستان و امن دا گہوارہ بڑھا ملک پاکستان دی سرحدان حفاظت فرما یا الہی کرم چکر اسا غریبان دے اسا غریبان دی کھیتی گھری کر دے سکھ سڑ گیا باغ امن والا پا رحمت دا مینی تے تری کر دے بے شک اسا مجرم ہیں امتی یار دا سمجھ کے بری کر دے مولا واسطہ دینا ساوے روزے دا ساڑی کھوٹی قسمت کھری کر دے یا رب سائیاں میرے ایپا نالو تیری رحمت ڈھیر و تیری ذات صفات کی پوچھنا ہے میری کوئی ذات صفات نہیں میری ایک نام لما تیری عربی دا کوئی اور اوقات نہیں میری بخش دے میں اسا مجرمانوں نہیں کٹ دی رحمت تیری الہ العالمین چاچا دور محمد اور انہوں نے بچیاں دے اہتمام کرنا اپنی پاک بارگاہ قبول فرما الہ العالمین وقت خیر کلمہ نصیب لا الہ الا اللہ محمد رسول